جی ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور پیس ٹوٹا بھی نہیں. ٹھیک ہے، کتنا پیارا کلر، براؤن براؤن. تو آپ نے بھی ایسا کلر نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ ہیں آلو چکن کے شامی اینڈ کباب. چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی مکمل ریسپی. تو جو بھائی ویڈیو دیکھیں تو ہمبل ریکویسٹ ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس کی ریسپی. تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، کہیں پہ بھی اسکپ نہ کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اور ویڈیو دیکھ کے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری ویڈیو. دیکھیں. دو پیس لینے ہیں چکن کے اور ان کو چھوٹے چھوٹے سلائس میں کاٹ لیں گے. ان کے قیمہ کر لیں اس کا. ٹھیک ہے، زیادہ بڑی بوٹی نہیں رکھنی، چھوٹی بوٹی رکھنی ہے تاکہ اس کو کوک کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو. بہت آسانی کے ساتھ. ایک برتن لیں فرائی پین. ٹھیک ہے، اس میں آئل ڈالیں، تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا گرم کریں. جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا لہسن کا پیسٹ ڈالیں، 1 کھانے کا چمچ، اور 1 کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ ڈالیں، اور 1 ہی کھانے کا چمچ اس میں کوٹی ہوئی سبز مرچ ڈالیں. ٹھیک ہے، اور اب ان کو ہلا کے تھوڑا سا براؤن ہونے دیں. تو اس کے بعد 1 چمچ زیرہ، اور اس کے بعد 1 چمچ نمک ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور 1 چمچ گرم مسالہ، آدھا چمچ کالی مرچ. ان کو مکس کر دیں. اچھی طرح مکس کرنا ہے. اگر لگے آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر لیں. زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ چکن بھی ہمارا پانی چھوڑے گا نا. اور اب اس میں چکن ڈال دیں جو ہم نے سلائس کیے ہوئے تھے، جس کی چھوٹی چھوٹی بوٹی کی ہوئی تھی. اب اس کو ہلکی آگ میں پکانے کے بعد 1 چھوٹا سا پیاز ڈالنا ہے، چھوٹا ٹکڑا پیاز کا بس. اس کو مکس کر دیں، ہلکی آگ میں پکنے دیں. اور اس کے بعد ڈالنا ہے اس کے اندر ہرا پیاز ڈالنا ہے. اب اس کے اندر چھوٹی سلائس کی کٹنگ میں ہرا پیاز ڈال دیں.
اور اس کو مکس کر دیں اور اب اس کو پھر سے ہلکی آگ میں پکنے دیں۔ اس کو تب تک پکانا جب ہماری چکن کی بوٹی نرم ہو جائے گی۔ اگر لگے نرم نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں تاکہ یہ آپ کا نیچے نہ لگے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پکائیں اس کو۔ جی ہمارا چکن تیار ہو گیا۔ اگر آپ کو لگے ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہے تو ایسے کر کے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو اوپر سے ایسے کریں تو یہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی لک آئی ہے، بالکل ریڈی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگ ہم بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے چکن ڈال لیا کسی برتن میں، اب ڈالیں گے اس میں آلو۔ ٹھیک ہے، آلو کے بعد سبز مرچ ڈالیں گے بریک کٹنگ میں۔ اس کے بعد کرام پاؤڈر ڈالیں گے، بریڈ پاؤڈر، اور اس کے بعد یہ مسالہ ڈالیں گے، سوکھا دھنیا، کالی مرچ، زیرہ پاؤڈر، نمک، ہلدی پاؤڈر۔ ٹھیک ہے، ان سب کو اندر ڈال کے ان کو مکس کریں گے، ایک بیٹر بنائیں گے اس کو۔ یہ دیکھیں، اب ڈالیں گے اس میں دھنیا پتا اور اس کو پھر سے مکس کریں گے۔ انڈا نہیں ڈالنا کیونکہ انڈے سے بعد میں فرائی کے دوران مسئلہ ہوگا۔ اب آئل لیں گے ایک برتن میں اور ہاتھوں میں لگائیں گے تو بنائیں گے۔ آپ جو بھی شکل بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، کوفتہ بنا سکتے ہیں، شامی کباب بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے کوفتے بنائے ہیں اور شامی بنائی ہیں، چکن آلو شامی کباب۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میدا لے کے میدے کو مکس کر کے، میدے میں اس کو جب لیکوڈ بنا کے مکس کر کے پھر کرام پاؤڈر میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو آئل جو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں ڈالنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انڈے میں لگانے سے نہ ہی انڈا ہم نے بیٹر میں اپنے میں ڈالا ہے اور نہ ہی ہم نے انڈا میں اس کو ڈپ کیا ہے، میدے میں ہم نے اس کو ڈپ کیا ہے اور آگے کرام پاؤڈر لگا کے فرائی کیا۔ آپ نے ایک بریڈ لے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، بریڈ کا آپ کرام گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، بریڈ کو سکھا لیں اور کرام بنا لیں گرینڈر میں۔ بریڈ کے سلائس کو آپ دھوپ میں رکھ کے بھی سکھا کے بعد میں اس کو گرینڈ کر کے اس کا کرام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کافی ٹائم تک چلتا ہے۔ نئے آنے والے بھائی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ آپ کا۔